خوش آمدید. ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ آپ کائنات کے خالق کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اب کیا کہیں گے؟ پہلا جملہ کیا ہوگا آپ کا؟ جی، پہلا جملہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے. آج ہم جس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل اسی بہترین اور مکمل گفتگو کا کہہ لیں کہ اسکرپٹ ہے. قرآن مجید کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی ہر آیت کی گہرائی میں اترتا ہے، اور آج ہمارا مشن اس چھوٹی سی سورہ میں چھپے ہوئے معانی کے سمندر کو کھنگالنا ہے. یہ سمجھنا کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی سفر ہے. آپ نے سفر کا لفظ استعمال کیا اور یہ بالکل درست ہے. اس سورہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں اسی لیے کہا جاتا ہے. اچھا جی، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک بندے کا اپنے رب کی طرف سفر ہے. یہ اللہ کی عظمت کے احساس سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی رحمت اور انصاف کے شعور سے گزرتا ہے، اور پھر ایک ذاتی تعلق پر پہنچتا ہے. بالکل، ایک ذاتی اور براہ راست تعلق پر، اور آخر میں زندگی گزارنے کے لیے ایک واضح نقشہ مانگنے پر ختم ہوتا ہے. یہ 7 آیات دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل مکالمہ ہے. تو آئیے اسی مکالمے کی پرتیں کھولتے ہیں. اس کے کئی نام ہیں. الفاتحہ یعنی شروع کرنے والی تو ہے ہی، لیکن میں نے پڑھا کہ اسے الشفا یعنی شفا دینے والی. جی، اور السبل مثانی بھی. السبل مثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. یہ بار بار دہرائے جانے کا تصور ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ یقیناً، اور اس کی ساخت خود ایک کہانی بیان کرتی ہے. دیکھیں، پہلی 3 آیات خالصتاً اللہ کی حمد و ثنا ہے. بندہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر چوتھی آیت آتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان سمجھیں کہ ایک پل کا کام کرتی ہے، ایک عہد ہے. اور آخری 3 آیات بندے کی خالص دعا ہے، ایک التجا. یہ ساخت اتنی کامل ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے. یعنی پہلے اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اس سے تعلق قائم کرو، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھو. چلیں تو پھر اسی سلیقے سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سچ کہوں تو میں نے برسوں تک الرحمن اور الرحیم کو ایک ہی بات سمجھا. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں، جیسے تاکید کے لیے دہرایا گیا ہو کہ اللہ رحم کرنے والا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ان میں ایک بہت ہی گہرا اور خوبصورت فرق واضح کرتا ہے. جی، اور یہ فرق سمجھنا اس پوری سورہ کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تکرار نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے 2 مختلف پہلوؤں کا بیان ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، الرحمن وہ صفت ہے جس کا تعلق اس کی رحمت کی وسعت اور شدت سے ہے. یہ وہ رحمت ہے جو ایک سمندر کی طرح ہے جس سے اس دنیا میں ہر کوئی فیضیاب ہو رہا ہے. ہر کوئی مطلب مومن، کافر، سب؟ مومن، کافر، انسان، جانور، پودے، سب کچھ. یہ وہ بارش ہے جو سب پر برستی ہے. لیکن الرحیم اس کی خاص رحمت ہے جو مستقل اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ اس چشمے کی طرح ہے جو صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کی طرف سفر کیا ہے. یہ وہ رحمت ہے جو آخرت میں خاص طور پر صرف ایمان والوں کو ملے گی. سبحان اللہ. تو ایک اس کی رحمت کا دنیا میں آفاقی ظہور ہے، اور دوسرا آخرت میں مومنین کے لیے اس کا خصوصی انعام. بالکل. یہ تو شروع میں ہی پوری تصویر واضح ہو گئی. اس کے بعد آتی ہے آیت الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں اکثر لوگ حمد کا ترجمہ شکر کر دیتے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. شکر کسی کے احسان کے جواب میں ہوتا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا تو آپ نے شکریہ ادا کیا. لیکن حمد اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. وہ کیسے؟ حمد کسی کی ذات اور اس کی صفات کی تعریف ہوتی ہے، چاہے اس کا فائدہ آپ کو براہ راست پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. ہم اللہ کی حمد اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ہی تعریف کے لائق ہے. بالکل. وہ خوبصورت ہے، وہ کامل ہے، وہ طاقتور ہے. اس کی ہر صفت قابل حمد ہے. پھر آگے آتا ہے رب العالمین. رب کا لفظ بھی بہت گہرا ہے.
یہ صرف مالک یا خالق نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اسے پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اسے اس کی تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور العالمین یعنی تمام جہان، یہ صرف ہماری دنیا نہیں ہے، اس میں تو سب کچھ آ گیا، جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، سیاروں اور گہکشاؤں کی دنیا۔ یہ سوچنا ہی انسان کو اس کی اپنی حقیقت یاد دلا دیتا ہے کہ وہ اس لامحدود کائنات میں کتنا چھوٹا ہے اور اس کا رب کتنا عظیم ہے۔ بالکل۔ اور اسی عظمت کے احساس کے بعد اللہ فوراً اپنی دو صفات پھر دہراتا ہے، الرحمن الرحیم، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ اتنا عظیم اور طاقتور رب ہونے کے باوجود اس کا بنیادی تعلق اپنی مخلوق سے رحمت کا ہے۔ جی، لیکن اس رحمت کے ساتھ ہی اگلی آیت توازن قائم کرتی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، وہ رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن وہ حاکم بھی ہے۔ یہ توازن بہت دلچسپ ہے، ایک طرف بے پناہ محبت اور رحمت کا احساس اور دوسری طرف فوراً یہ یاد دہانی کہ ایک دن احتساب کا بھی ہے۔ یقیناً یہ آیت دنیا میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ایک دن آئے گا جب آپ کے ہر عمل، ہر نیت کا حساب لیا جائے گا، اور اس دن کا واحد مالک وہ ہستی ہوگی جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، تو آپ کی زندگی خود بخود ایک نظم و ضبط میں آ جاتی ہے۔ یہ آیت خوف اور امید کے درمیان کامل توازن ہے۔ وہ رب اور رحمان ہے، یہ امید ہے، لیکن وہ مالک یوم الدین بھی ہے، یہ احتساب کا احساس ہے۔ صحیح، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کا مطلب لاپرواہی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور یہاں تک پہنچ کر اللہ کی حمد، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت اور اس کے انصاف کو تسلیم کرنے کے بعد جیسے بندہ تیار ہوتا ہے براہ راست بات کرنے کے لیے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو اس سورے کا عروج ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر تو جیسے پوری گفتگو کا رخ ہی بدل جاتا ہے، غائب سے حاضر کا صیغہ۔ بندہ اب اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور یہ اس سفر کا سب سے خوبصورت موڑ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تعریف اور حمد کرتے کرتے بندہ اپنے رب کے اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام حجاب ہٹا کر براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری عظمت کو مانا، تیری رحمت کو مانا، تیرے انصاف کو مانا، اب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ جی، یہ ایک ذاتی اور گہرے تعلق کا اعلان ہے۔ ایاکا یعنی صرف تیری ہی، یہ حصر کا صیغہ ہے جو شرک کی ہر شکل کی نفی کرتا ہے۔ میری وفاداریاں، میری بندگی، میری محبت سب صرف تیرے لیے ہیں۔ یہاں عبادت کا تصور بھی اکثر لوگ صرف نماز، روزہ، حج تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع۔ عبادت دراصل اللہ کی کامل اطاعت اور محبت کا نام ہے۔ اس میں وہ سب کچھ شامل ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی احساسات۔ مطلب اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہوں تو وہ بھی عبادت ہے؟ بالکل، اگر آپ اپنا کام، اپنی نوکری ایمانداری اور بہترین طریقے سے اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو آپ کا وہ 9 سے 5 کا کام بھی عبادت میں بدل جاتا ہے۔ واہ! اپنے خاندان سے حسن سلوک، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ یہ تصور دین کو مسجد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ پوری زندگی کو عبادت گاہ بنا دیتا ہے۔ اور عبادت کے فوراً بعد ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ترتیب بھی بہت معنی خیز لگتی ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ بندہ پہلے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور پھر فوراً اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کر لیتا ہے کہ یا اللہ، میں یہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ توکل کی بنیاد ہے۔ اپنی پوری کوشش کرو لیکن نتیجہ اور کامیابی کے لیے انحصار صرف اللہ پر کرو۔ اس براہ راست عہد اور التجا کے بعد بندہ اپنی سب سے بڑی، سب سے اہم اور بنیادی ضرورت پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
हमें सीधा रास्ता दिखा। ये हैरत की बात है कि इतने बड़े अहद के बाद पहली दुआ दौलत, सेहत या कामयाबी की नहीं बल्कि हिदायत की है। क्योंकि यही वो चीज है जो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर रखती है। अगर आपके पास सीधा रास्ता है तो दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी इसी रास्ते पर चलने का नतीजा है। यहाँ सिराते मुस्तकीम का लफ्ज भी बहुत अहम है। सिरात आम रास्ते को नहीं कहते, अरबी में उसके लिए सबील या तरीक के अल्फाज हैं। सिरात एक कुशादा, वसी, सीधी शाहरा, एक हाईवे की तरह है जिस पर कोई पेचो खम नहीं और मंजिल वाज़े नजर आती है। जी, और उस पर चलना आसान होता है। और फिर उस रास्ते की वजाहत भी खुद ही कर दी गई ताकि कोई इबहाम ना रहे। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये कौन लोग हैं? कुरान ही दूसरी जगह इसकी वजाहत करता है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, यानी सच्चे लोग, हक की गवाही देने वाले और नेक लोग। जी, तो ये दुआ है कि ए अल्लाह हमें इस वीआईपी काफिले में शामिल कर दे जो तेरी तरफ आ रहा है। ये कोई नया अनजान रास्ता नहीं है बल्कि तारीख में आजमाया हुआ रास्ता है जिस पर तेरे बेहतरीन बंदे चले हैं। और दुआ यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी वाज़ेह किया गया है कि कहाँ नहीं जाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और ना ही गुमराहों का। ये बात तो मैंने कभी इस तरह सोची ही नहीं थी कि ये दुआ सिर्फ मुस्बत नहीं बल्कि मनफी पहलू का भी अहाता करती है। और ये इस दुआ को मुकम्मल करता है। यहाँ एक बहुत गहरा सबक है। अल मग़दूब अलैहिम यानी जिन पर गजब हुआ। इससे कौन मुराद हैं? मुफस्सिरीन के मुताबिक इससे मुराद वो लोग हैं जिनके पास इल्म था, वो हक को जानते थे, लेकिन अपनी जिद, तकब्बुर या दुनियावी मफादात की वजह से उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अच्छा, और वद्दाल्लीन? और वद्दाल्लीन यानी गुमराह, वो लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं था लेकिन उन्होंने जोश, जज्बात और मोहब्बत में आकर गलू किया और सही रास्ते से भटक गए। तो ये दुआ दरअसल इल्म और अमल के कामिल तवाजुन की दुआ है। या अल्लाह, मुझे ऐसा इल्म दे जिस पर अमल की तौफीक भी हो और ऐसा अमल करने से बचा जो इल्म के बगैर हो। बिल्कुल, ये वो दो इंतहाएं हैं जिनसे बचकर ही इंसान सिराते मुस्तकीम पर रह सकता है। ये तो हर आयत की गहराई हो गई। अब एक ऐसे पहलू की तरफ आते हैं जो हमारे मवाद में मौजूद है और जिसने, जब मैंने पहली बार इसे सही माने में समझा तो मेरी नमाज का पूरा तजुर्बा ही बदल कर रख दिया। ये एक हदीस कुदसी है। जी, और ये हदीस इस सूरा को एक लिखी हुई इबारत से निकालकर एक जिंदा और मुतहर्रिक गुफ्तगू बना देती है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को यानी सूरतुल फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। एक मिनट, आधा आधा तकसीम कर दिया है? इसका मतलब है कि जब हम नमाज में ये सूरा पढ़ते हैं तो ये यकतरफा मोनोलॉग नहीं है, अल्लाह उसका जवाब दे रहा होता है। बिल्कुल, हदीस में आगे इसकी पूरी तफसील है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है हमेदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जी, जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह फरमाता है अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब बंदा इस आयत पर पहुंचता है जो कि बंदे और रब के दरमियान अहद है तो अल्लाह फरमाता है हाजा बैनी व बैना अब्दी वले अब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। ये तसव्वुर तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो इसका मतलब है कि जब हम दुआ का हिस्सा पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। ये जानने के बाद तो नमाज एक मशीनी अमल रही नहीं सकती। ये उसे अल्लाह के साथ एक जाती, निजी और बराए रास्त गुफ्तगू बना देता है। हर नमाज एक मुलाकात बन जाती है जहां आप कुछ कह रहे हैं और दूसरी तरफ से उसका जवाब आ रहा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया। जब कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा हो एक बंद कमरे में, तो वो हम का सीगा क्यों इस्तेमाल करता है? हम तेरी इबादत करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। मैं तो अकेला हूँ, यहाँ हम कौन है?
یہ ہم اسلامی تصور امت کی روح ہے، یہ اجتماعیت کی علامت ہے۔ جب ایک نمازی اکیلا بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات میں محدود نہیں رہتا، وہ خود کو ایک بڑے جسم کا حصہ سمجھتا ہے۔ جی، امت مسلمہ کا۔ وہ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ان سب کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے یہ عہد اور یہ دعا کرتا ہے۔ یہ تو اسلامی بھائی چارے کا سب سے گہرا اور عملی اظہار ہے۔ بالکل، کہ ہم سب ایک ہیں، ہماری دعا مشترک ہے، ہماری منزل ایک ہے اور ہم سب مل کر اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ صرف قرآن کا دیباچہ نہیں بلکہ پورے دین کا نقشہ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت بتاتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور حاکم ہے۔ یہ ہمیں دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ حمد سے شروع کرو، عہد کرو اور پھر مانگو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک زندہ مکالمہ ہے جو ہر نماز میں ہمیں اللہ سے براہ راست جوڑتا ہے۔ بالکل، اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو براہ راست ہمارے مواد سے نکلتی ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ سورہ ایک مکالمہ ہے، لیکن اگر اس تصور کو واقعی دل میں اتار لیا جائے تو یہ نماز کو صرف حاجات اور پریشانیوں کی ایک فہرست پیش کرنے سے بدل کر ایک شعوری اور دو طرفہ گفتگو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر اگلی بار نماز پڑھتے ہوئے ہر آیت پر یہ احساس زندہ ہو کہ دوسری طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے، کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ کو سنا بھی جا رہا ہے، تو عبادت کے اس تجربے میں کتنی گہرائی، کتنی لذت اور کتنا سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ محض ایک سوال نہیں بلکہ ایک دعوت ہے۔ ایک دعوت ہے اس تجربے کو خود محسوس کرنے کی۔